اللہ، ہم نے اپنے بزرگوں کو جن جن کو ہمیں دیکھنے کا زندگی میں موقع ملا، ان میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا حائی صاحب کو پایا۔ واللہ لم تر عینی مثلہ قبلہ ولا ترى بعدہ، اللہ کی قسم ان سے زیادہ محبت کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا کسی کو۔ وہ اللہ پہ مر مٹتے تھے، وہ سوتے تھے تب بھی اللہ۔ ایک عجیب بات ہے، حائی صاحب جب بیمار ہوئے 2011 میں بیمار ہوئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، تو وینٹیلیٹر پہ چلے گئے۔ وینٹیلیٹر آخری مرحلہ ہوتا ہے، بہت کم لوگ اس سے واپس آتے ہیں، اکثر دنیا سے چلے جاتے ہیں وینٹیلیٹر سے۔ تو لاہور ڈاکٹرز ہاسپٹل ہے، اس میں حائی صاحب داخل تھے، 12 دن وینٹیلیٹر کے نیچے رہے۔ کتنے دن؟ 12 دن وینٹیلیٹر پر رہے، 12 دن وینٹیلیٹر پہ رہے، 12 دن۔ ممکن ہی نہیں ہے اس سے بچ کے نکلنا۔ تو ہم حاضر ہوئے عیادت کے لیے، تو میں نے خادم سے پوچھا، جو ان کے ساتھ خادم تھے حائی صاحب کے ساتھ، میں نے کہا حائی صاحب یہ کیا حال ہے؟ کہا بس وینٹیلیٹر پہ، دعا کریں اللہ کرے واپس آ جائیں، کیونکہ وینٹیلیٹر والا آدمی زندہ نہیں ہوتا، اس کا دل مشین پہ چلتا ہے، اس کا سارا جسم مشین پہ چلتا ہے۔ تو میں نے کہا بالکل حرکت نہیں کر رہے کیا؟ کہنے لگے بس وہ کل رات کو سنیے گا، ذرا غور سے سنیے گا بھی اور دیکھیے گا بھی، مجھے دیکھیے گا بھی اور سنیے گا بھی۔ کہنے لگے کل رات کو وینٹیلیٹر پہ تھے، وینٹیلیٹر پہ یعنی وینٹیلیٹر پہ لاش ہوتی ہے، انسان نہیں ہوتا، لاش ہوتی ہے۔ کہنے لگے رات وینٹیلیٹر پہ، وینٹیلیٹر پر لیٹے لیٹے اچانک الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ یوں شروع کر دیا۔ یہ خادم نے بتایا، وینٹیلیٹر پر۔ بارہ دن کے بعد جب وینٹیلیٹر ہٹایا گیا تو اکثروں کا گمان تھا کہ نہیں بچیں گے، اکثروں کا گمان تھا کہ نہیں بچیں گے، لیکن چونکہ انہوں نے ساری زندگی ایک بول بولا تھا، ایک بول ساری زندگی انہوں نے بولا تھا، ایک بول ساری زندگی وہ دنیا جہاں کو سناتے رہے۔ تو چونکہ وہ سناتے رہے تو اللہ کو اس بول کو زندہ بھی تو کرنا تھا نا، اللہ کو اس بول کو سچا بھی تو کرنا تھا۔ وہ بول کیا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ وہ ساری زندگی اس کو بولتے رہے، تو اللہ نے اس کو زندہ بھی کرنا تھا، اس بول کو ثابت بھی کرنا تھا۔ چنانچہ جب وینٹیلیٹر ہٹایا گیا تو وینٹیلیٹر ہٹاتے ہی، یہ نہیں کہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی ہوں، آہستہ آہستہ ہوش آیا ہو، ایسے نہیں، وینٹیلیٹر ہٹاتے ہی آنکھیں کھولی اور خادم سے کہا بھائی سب کو میرا پیغام دو کہ اس پہ ہم استغفار کریں کہ ہم نے آج تک اپنے آپ کو حضور کا امتی نہیں سمجھا۔ 12 دن وینٹیلیٹر پہ رہنے کے بعد، اس کو کہتے ہیں محبت۔ تو یہ آپ سارے نیت کریں، انشاءاللہ ہم بھی اللہ سے تعلق بنائیں گے انشاءاللہ، اللہ سے محبت کریں گے، اللہ سے عشق کریں گے، اللہ پہ مر مٹ رہے۔ ایک دفعہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مشورہ ہو رہا تھا، تو کسی بزرگ کا بیان طے ہوا، تو مولانا یوسف صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ جی بیان میں کیا کہنا ہے، کس موضوع پہ بیان کرنا ہے؟ بیرون کے لیے تیار کرنا ہے، اندرون کے لیے تیار کرنا ہے، مقامی کام کے لیے تیار کرنا ہے، معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے تیار کرنا ہے، کیا بات کرنی ہے؟ تو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ پہ جان دینے کے لیے تیار کرو۔ کس پہ تیار کرو؟ اللہ پہ جان دینے کے لیے تیار کرو۔ اللہ پہ جان کوئی محبت کے بغیر دے سکتا ہے؟ حاجی صاحب نے تو اللہ پہ جان دی۔ ہمارے حاجی صاحب جب بیمار ہوئے، ڈاکٹروں نے ان کو منع کر دیا سفر سے، تو مشورے میں طے ہوا بھی بنگلہ دیش میں اجتماع ہو رہا ہے، اب حاجی صاحب کو کون سمجھائے گا، وہ تو کہیں گے میں نے جانا ہے مشورے میں۔ تو مشورے میں طے ہوا کہ بھائی جو شورا والے ہیں وہ جماعت بن کے حاجی صاحب کے پاس جائیں اور حاجی صاحب کو سمجھائیں کہ آپ نے اجتماع میں نہیں جانا۔ چنانچہ شورا والے گئے کہ حضرت آپ نے اجتماع میں نہیں جانا، مشورے میں طے ہوا ہے۔
میں نہیں مانتا تمہارے مشورے کو، میں نے جانا ہے، میں نے ساری زندگی کبھی میں ناغہ نہیں کیا بنگلہ دیش کے اجتماع کا، تو اب میں کیسے رہ جاؤں، میں نے جانا ہے۔ تو شورا والوں نے جا کے حضرت مولانا احسان الحق صاحب کو بتایا کہ جی حاجی صاحب تو مان ہی نہیں رہے۔ تو مولانا احسان الحق صاحب اپنے ساتھ 4 ڈاکٹروں کو لے کے حاجی صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور کہا حضرت دنیا میں جتنے بڑے بڑے بادشاہ اور صدر اور وزیر اعظم ہیں نا، ان سب کے ساتھ 2 ڈاکٹر ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کو 4 ڈاکٹر دیے۔ بادشاہوں سے بڑی عزت اللہ نے آپ کو دی ہے، بادشاہوں کے ساتھ 2 ڈاکٹر ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ 4 ڈاکٹر ہیں۔ ان 4 ڈاکٹروں میں سے ہر ایک کی رائے یہ ہے، ان کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ آپ نے بنگلہ دیش نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ میں نے، تم ڈرتے ہو کہ میں مر جاؤں گا، یہی تو چاہتا ہوں میں، تم ڈرتے ہو کہ میں مر جاؤں گا۔ پھر آگے کیا کہا؟ پھر آگے کیا کہا سب بتاؤ؟ یہی تو چاہتا ہوں میں، یہی تو چاہتا ہوں کہ اللہ اللہ کرتے مر جاؤں، اللہ کی طرف بلاتے بلاتے مر جاؤں، اللہ سے اس کے بندوں کو ملاتے ملاتے مر جاؤں، تو اس سے اچھی موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو بھائیو، اللہ سے محبت کے بغیر اللہ کا کام نہیں ہوگا، اللہ کی محبت کے بغیر اللہ کا کام نہیں ہوگا۔ وہ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کا نہیں ہوگا، وہ اپنا ہوگا۔ اللہ کا کام تو اللہ کی محبت سے ہی ہوگا۔ اللہ کی محبت کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور اللہ کی محبت، اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوگی۔ یہی دستور چلا آ رہا ہے، یہی اللہ کی سنت چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے، اور ہمیشہ یہی رہے گا۔ صحابہ کو محبت ملی حضور سے، تابعین کو محبت ملی صحابہ سے، تبع تابعین کو محبت ملی تابعین سے، اور بعد والوں کو ان سے۔ یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ مولانا الیاس صاحب کو اپنے بڑوں سے، حاجی صاحب کو اپنے بڑوں سے۔ ہمارے حاجی صاحب کو تو دیکھنے والے اکثر ہی ہوں گے، دیکھا نا آپ نے، دیکھا ہے نا اللہ سے کتنی محبت تھی ان کو۔ جب اللہ کا نام لیتے تھے تو مزہ آتا تھا نہیں آتا تھا؟ اللہ کا نام تو ہم بھی لیتے ہیں، اور حاجی صاحب جب اللہ کا نام لیتے تھے، اف، اللہ کا جب نام لیتے تھے تو پتھر سے پتھر دل کو موم کر دیتے تھے۔ بہت باتیں گھوم رہی ہیں دماغ میں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو ہماری طرف سے بہترین جزا دے۔ بس یہی خلاصہ ہے، دین کا کام اللہ کی محبت سے ہوگا، اور اللہ کی محبت اہل اللہ کی صحبت کے بغیر نہیں آتی، اور اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں آتی۔ اہل اللہ کی صحبت، اللہ کا ذکر، یہ 2 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کی محبت آئے گی۔